حوالے سے جو دوہری شہریت کے حوالے سے منسٹر صاحب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی سوال اٹھے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ایک سوال اٹھایا، اس پہ کیا حکومت کوئی قانون سازی کا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے ایس اے پی ایمز کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے قانون سازی کا کہا تھا۔ یہ پاسبل ہے قانون سازی یا یہ گرے ایریا میں چلیں گی چیزیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور قانون سازی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا جو ایک اپر ہاؤس کا جو ایک جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، اور جو نہیں لڑ سکتے ہیں مراد یہ کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے یا لڑتے نہیں ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ سینٹ میں آ کے الیکٹ ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو پاسٹ میں جو ہوا ہے، جس طرح سے سینٹ کی کمپوزیشن بنا دی گئی ہے جس میں کہ ہر ایک بندہ سینیٹر بن سکتا ہے ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم ابھی امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس لاء میں، تو ہمیں وہ ڈینائی کر دیا گیا وہ ایک پلیٹ فارم جو کہ پرووائڈ کر سکتا تھا ان ٹیکنوکریٹس کو، ان اسپیشلسٹ کو آن دا سبجیکٹ، جو کہ اب ایک بالکل ہارڈلی اینی ڈفرنس ان ٹرمز آف دا سینیٹرز اینڈ دا نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیجسلیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اب دیکھیں بینک آف انگلینڈ کا جو گورنر تھا 2012 میں، وہ کینیڈین نیشنل، انہوں نے کینیڈین اس کو لایا اور ہی اپیرنٹلی ڈیڈ دا بیسٹ جاب۔ سو مطلب ہے کہ یہ سارے ایسپیکٹ کو دیکھ کے مشورہ کر کے پروپوزیشن بھی ہم سارے مل کے بیٹھے ہیں اور اس کے ہم پلسز مائنسز کو دیکھیں کہ آر وی ڈینائنگ آر سیلفز اور آر وی شوڈ میک اے کلیئر کٹ وہ، کیونکہ ایک چیز جب قانونی طور پہ ممنوع نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو ٹھیک ہی سمجھا جاتا ہے۔ if the constitution is silent on certain issues then you know it's considered کہ you can do that، لیکن ضرور بننا چاہیے جبکہ اس قسم کی بحث ہر کچھ عرصے بعد اٹھتی ہے تو اس کو once and for all ختم کرنے کے لیے اگر بھارت کی مثال دی جاتی ہے کافی ساری، تو بھارت میں جو ڈیول نیشنلز ہیں ان کے اس طرح سے رائٹس نہیں ہیں، نہ گورنمنٹ سرونٹس میں آ سکتے ہیں، نہ کہ منسٹریل اور کیبنٹ پوزیشنز دے سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ناظرین اس حوالے سے کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، گو کہ اس پہ کام ہونا ہے۔ پارٹی کی ایک لائن اس سے پہلے جس میں عوام سے انہوں نے پذیرائی حاصل کی تھی۔ منسٹر صاحب، اس میں اب جن کی سٹیزن شپ نکل آئی ہے یا جن کے پاس امریکی اقامے ہیں یا برطانوی اقامے یا کینیڈین یا سنگاپوری اقامے جن کے پاس ہے، چاہے پرماننٹ ریزیڈنسی کی فارم میں یا گرین کارڈ کی فارم میں، یہ لوگ اپنے ریووک کریں گے پاکستان میں رہنے کے لیے؟ اور کیا پاکستان میں 180 دن سے زائد ہو گئے ایف بی آر میں، اور ٹیکس فائلنگ بھی کریں گے؟ اور جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان میں سے کچھ یقیناً خواہش مند ہوں گے مارچ 2021 سینٹ کے ٹکٹ کے لیے بھی، کیا یہ ساری چیزیں وہ سسٹم میں آئیں گی اور اپنے اثاثے بھی باہر سے پاکستان لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، اس کے دو اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیا وہ قانونی طور پہ ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا 180 دن سے زائد ہو گیا، اب تو ایف بی آر میں ان کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں، وہ جو انکم ٹیکس ہے وہ یا ٹیکس فائلنگ وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہمارے ایڈوائزر فائنینس نے میرے خیال ابھی تک نہیں کی، پچھلے چند سال میں تو اویلیبل نہیں ہے کچھ۔ دیکھیں، وہ تو ان کو کرنا چاہیے اور وہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو یہ کوئی ایک اس وقت ایز آن ٹوڈے اگر یہ کوئی قدغن نہیں ہے تو دین اٹس دیئر چوائس، whether they want to revoke, they want to declare their assets, they want to send، اپنے بیچنا چاہتے ہیں ایسیٹس، یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جی جو اہم چیز ہے نا وہ اثاثے ہیں۔ کیوں ہے جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جو ڈالر نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو وہ امیر ہوتے ہیں، پاکستانی غریب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اثاثے ہیں نا، جو ایسیٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ بالکل، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ سسٹم کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ایک تو حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں، کوئی سسٹم بھی چلا رہے ہیں آپ لوگ جس کو کہ بتانا پڑتا ہے چیزیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ناظرین، ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موید یوسف صاحب کل محمد مالک کے پروگرام میں تھے، اور جب ان سے سوال جواب ہوئے تو انہوں نے بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو بتا دیا، میں نے ڈیفنس منسٹر کو بتا دیا، میں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بتا دیا، میں نے چیئرمین سینٹ کو بتا دیا، میں نے ایف بی آر چیئرمین کو بتا دیا یا کسی اور محکمے۔ انہوں نے ایک بڑا مزے کا نام لیا، میں نے سسٹم کو بتا دیا، اور میں نے سسٹم کو یہ بتایا کہ آئی ول نیور ٹریول ٹو دا یو ایس جب تک میں یہ نوکری کر رہا ہوں۔
اچھا جو انہوں نے فارم دیا اس میں پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے اس کو ٹک کیا، ساتھ بار بار کل سے کہہ رہے ہیں جی میں پاکستانی شہری ہوں، تو پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے انہوں نے چھوڑ دی. ہم نے بلایا تھا، آپ جواب دینے کے پابند نہیں ہیں کیونکہ ان کے معاملات ہیں، لیکن سسٹم تو آپ سمجھا سکتے ہیں کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، میرا خیال ہے ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بتا دیا تھا، نمبر 1 میں یہ آئی پریزیوم. سیکنڈلی یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہی کو رپورٹ کرتے ہیں نا اور پریزیڈنٹ کو، جی تو شرم آتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا نام نہیں سسٹم کو بتا دیا تھا. دیکھیں اتھارٹیز جو مطلب ہے جو ہوتا ہے جو بھی اتھارٹی پرائم منسٹر سے بڑی کوئی اتھارٹی ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. نہیں دیکھیں اس بات کا پریزیڈنٹ آف پاکستان از the supreme commander of the armed forces of Pakistan. کریکٹ بٹ یو نو آئی ڈونٹ نو what he meant by that or what he implied. ہم اسی لیے چاہ رہے تھے کہ وہ آ جاتے، وہ آئے اس کا جواب تو میرا خیال ہے وہ دے دیں گے. لیکن آپ کا جو سیکنڈ کوشچن پارٹ آف دا کوشچن تھا وہ کیا تھا جی؟ کہ پرماننٹ ریزیڈنسی انہوں نے ریووک کر دی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وین یو آر سیئنگ کہ امریکن ٹیمپرری اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہے امریکی اقامہ جس کو کہتے ہیں، بٹ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. بیکاز اگر یا تو ہونا کہ جی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہے کوئی امریکن. صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی. دیکھیں ان کے پاس یہ گلف ممالک، اسلامی ممالک کے اقامے تھے، ان کے پاس یہ امریکی اقامہ ہے. دیکھیں وی واز اے پارلیمنٹیرین. جو خواجہ آصف اور جن کی باقی آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف، they were parliamentarians. ان پہ تو ہے، یہ تو کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں نا. نہیں کیبنٹ میں تو بیٹھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، بٹ ان پہ جب وہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو کہ ایک پارلیمنٹیرین پہ ہوتا ہے، یہ آپ سسٹم پارلیمنٹیرین اب آپ ٹرسٹ کہیں گے انجوائے یہ کون کرتا ہے سسٹم لوگوں کہہ کا. رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو قوانین ہے اس میں یہ کلیئر ہے. اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو آپ پارلیمنٹیرینز میرے لیے تو آئین پاکستان کے مطابق سب سے بڑی اتھارٹی ہے. جو پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان آرٹیکل 5 کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی وہاں پہ چیز آ جاتی ہے. لیکن جب آپ امریکی سٹیزن شپ لیتے ہیں یا باقی وہاں پہ کام کرتے ہیں، میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اثاثہ معید یوسف صاحب نے کہا کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اگر عدیل راجہ صاحب یہ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز of Moeed Wasim Yusuf, Special Assistant to Prime Minister, National Security and Strategic Policy Planning Division. تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گاڑی ہے جس کی مالیت تقریباً 26,25,000 ہے، owned by the spouse held in the USA. پھر انہوں نے US بینک آف امریکہ کے کوئی 6 بینک اکاؤنٹس کا ذکر کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کس شہر میں یہ، اور وہاں پہ بھی اماؤنٹس دیے ہیں owned by spouse and children. تو اب یہ اکاؤنٹ جو ہیں امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں، ہم چاہ رہے تھے کہ معید یوسف صاحب آتے تو ہمیں کلیریفائی کر دیتے. پرماننٹ ریزیڈنسی جب آپ کو ملتی ہے ناظرین تو اس کا باقاعدہ طور پہ فارم I-485 ہے، اپلیکیشن ٹو رجسٹر پرماننٹ ریزیڈنس اور ایڈجسٹ دا اسٹیٹس، اور یہ ہر شخص کو خود بھر کے دینا پڑتا ہے یہ والا فارم، اور ساتھ یہ گواہی بھی دینی پڑتی ہے کہ کوئی فرضی وغیرہ وہ اس حوالے سے نہیں کریں گے. اور سوری میں ارشد میں آپ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب ہوگی اگر میں یہ کروں، اینڈ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم کبھی بھی یہ پیغام نہیں دینا چاہتے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں اب بس رہے ہیں، وہاں پہ ان کے کاروبار، ان کی ریزیڈنسی، ان کے ملک کے وہ شہری بن چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پاکستان کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوا ہے، اور وہ ہر طرح سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے باہر وہ اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں. ہم کسی طریقے سے یہ میسج ان کو نہیں دینا چاہتے کہ آپ نے اگر امریکن یا جو بھی نیشنلٹی لے لی تو آپ جو ہے نا تو آپ پاکستانی نہیں رہے. نہیں، ان کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، ہماری ریمیٹنسز ہیں، ہمارے اور جگہوں پہ فورن پالیسیز پہ ہماری کافی وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ از وی شوڈ ناٹ ہولڈ اگینسٹ دیم. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو ابہام ہے. میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان کے ناظرین کچھ قوانین بھی ہیں، کچھ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں. ہماری بدقسمتی دیکھیں بحیثیت قوم کہ ہمیں ہر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو ہمارے خلاف ہی مقدمہ بناتا ہے.